اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نماز فجر کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز فجر کے بارے میں کیا ارشاد ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ میں آ گیا۔ ذرا سوچیں، جو شخص اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے اس شخص کو دنیا کی کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی یعنی کہ فجر اور عصر، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کی عبادت حاصل کر لی۔ اور ارشاد فرمایا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا کہ ساری رات جو ہے عبادت میں گزار۔ فجر کی نماز کی سب سے فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو سوچئے، جو شخص 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ چاہے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی مسائل ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے فجر کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرے۔ اگر جماعت رہ جائے تو کوشش کرے کہ نماز جو فجر کی کبھی نہ آپ کی چھوٹے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے میرے رب، جو شخص میری امت میں سے فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے برکت عطا فرما۔ جس شخص کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت مانگی تو سوچیں وہ کیسے بے برکتی میں رہے گا، اس کے رزق میں کیسے بے برکتی آئے گی۔ فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے حبیب خدا نے برکت کی دعا کی ہے۔ فجر کی نماز وہ نماز ہے جو انسان اللہ کے ڈر سے نہیں کہ اللہ کی محبت میں ادا کرتا ہے۔ صبح کا اٹھنا جاگنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہو جائے کہ اس سے اپنی ہر نعمت جو عطا فرما دے۔ فجر کے لیے اٹھنا اللہ پاک کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ہر نعمت سے عطا کر دے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی نیند ترک کر سکتا ہے تو اللہ پاک کو یہ پسند آئے گا کہ جو شخص میرے لیے اپنی نیند جو ہے، اپنا نرم بستر جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ پاک اسے بے انتہا اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ کوشش کریں کہ نماز فجر ادا کریں۔ اور فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اسے کبھی جو ہے بے برکتی اس کے نہ رزق میں آتی ہے نہ اسے گھر اور مال میں بے برکتی آتی ہے۔ صبح کے وقت رزق جو ہے بٹتا ہے، تو رزق بٹنے کے وقت اللہ سے دعائیں کثرت سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور عصر کی نماز جو ہے باجماعت ادا کریں، آپ کو بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ جو 2 ٹھنڈی نمازوں کا ذکر ہوا ہے تو کوشش کریں اور وقت نکالیں نماز کے لیے، تو اللہ پاک ساری دنیا اور جہاں کے جو خزانے ہیں وہ آپ کے قدموں تلے لا دے گا۔ نماز پڑھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، دونوں جہانوں کے سردار کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں اور آپ کے علم میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔